ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے۔ الحمدللہ قادر الرزاق اللطیف، الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والمجتبیٰ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ز رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جس و کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی۔ زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو۔ میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ ایک دفعہ عقیدت محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ تھوڑی ساؤنڈ کم کرو، بولو تاج بھائی، بولو تھوڑی ساؤنڈ کم کر دیجیے، اور تھوڑی اور۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مقدس ساعتیں عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی ساعتیں باقی رہ گئی ہے ماہ رمضان مبارک کی کے آغاز کے لیے، اور یہ وہ مبارک و متبرک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان کا وہ اعلیٰ و عرفہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر التفات فرماتا ہے اور ہزاروں لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مومن کے گناہوں کو، مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ان کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ماہ مبارک کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے دن میں روزوں کو فرض کیا، اور رات میں جو ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کو جو ہے لازم قرار دیا۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری اس تقریر میں
فضائل رمضان مبارک اور فضیلت روزہ پر گفتگو ہوگی۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پچھلوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ لعلکم تتقون، روزے فرض کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی جو ہے دولت پیدا ہو جائے، تقوی کی جو ہے دولت پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی روح پاک ہو جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کے تابع ہو جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر صبر و تحمل کی کیفیت آ جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو جائے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہ جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی بھوک کے ذریعے غربا و مساکین کی تکلیف کو سمجھ سکے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حقیقی جو ہے عرفان حاصل کر سکے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں فرشتے کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے اور خواہشات سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا دیا کہ انسان کے اوپر صفت ملکوتی آ جاتی ہے، فرشتوں والی صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہی فرشتے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، روزہ رکھوانے کا مقصد یہی ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر صبر و تحمل آ جائے۔ اور روزے کی کیفیت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، کہا کہ ابن آدم کا یعنی انسان کا ہر عمل جنت کے لیے ہے، انسان کا ہر عمل جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ جنت میں لے جانے والا ہے، ہر عمل جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا الصوم، مگر روزے کے، سوائے روزے کے، فانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جنت تک لے جاتا ہے، ابن آدم کے ہر عمل کی جزا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے روزے کے، روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، میں خود عطا کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے فرحتان، دو خوشخبریاں ہیں۔ کتنی ہیں بولو؟ دو خوشخبریاں روزہ دار کے لیے ہے۔ فرمایا ایک جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ افطار دن بھر بھوکا تھا، دن بھر وہ پیاس سے رہا، وہ دن بھر جو ہے خواہشات نفسانی سے باز رہا، وہ دن بھر جو ہے غذائیات سے دور رہا،
اب جب اس کے سامنے افطار آتا ہے، اللہ کی نعمتیں پیش کی جاتی ہے، وہ شکر گزار ہو جاتا ہے، اس کو نعمت معلوم ہوتی ہے، رزق کی جو اس کو عزت معلوم ہوتی ہے، کھانے کا اس کو مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسری فرحت کیا ہے، دوسری خوشخبری کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں عطا کیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت روزے کی ہے، اور روزہ دار جو ہوتا ہے نا، افطار کے وقت جب وہ بیٹھتا ہے، جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی، تمام حضرات کو سمجھ میں آ رہی نا؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے بولو۔ روزہ دار جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایسا مقام اس کا ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس کا معدہ جو ہے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو باس آتی ہے، حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو منہ کی بو ہوتی ہے، روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے زیادہ بہترین ہے، مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کو وہ چیز عزیز ہے۔ اس سے روزہ دار کی کیفیت، روزہ دار کا مقام اور روزے کی فضیلت کا علم حاصل ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے، وہ مناجات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ دعا کر رہا ہے۔ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب روزہ دار افطار کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس کا رب سنتا ہے، وہ مانگتا ہے اس کا رب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت روزہ ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں قربان جائے ماہ مبارک پر کہ یہ بخششوں کا پروانہ ہے، گناہگاروں کی بخشش کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، جس کو رمضان کہتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا عزیز مہینہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا عزیز مہینہ ہے، اور یہ مومنین کا عزیز مہینہ ہے۔ یہ اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، اس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمام دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطانوں کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، ریپبلک ڈے آتا ہے جی، اور کچھ عید یا تہوار ہوتا ہے تو جو محلے کے، شہر کے غنڈے بدماش جو ہوتے ہیں نا، کیا کرتی حکومت؟ ان لوگوں کو بند کر لیتی۔ کئی کو بند کرتی؟ لوگاں سکون سے جو ہے یہ عید منا سکے، لوگاں سکون سے جو ہے انڈیپینڈنس ڈے بنا سکے، لوگاں سکون سے جو ہے اپنے کام کاج کر سکے۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شر ڈالنے والے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، انسان کو بھٹکانے والے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور بندوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ عام دنوں میں اگر تم ایک نماز پڑھتے تھے تو ایک نماز کا ایک فرض کا ثواب دیا جاتا تھا، لیکن اس ماہ مبارک میں اگر تم ایک نماز فرض پڑھو گے تو تم کو 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رمضان میں اگر تم نفل پڑھو گے،
2 رکعت نفل اگر تم رمضان میں پڑھ رہے ہو تو عام دنوں میں 2 رکعت فرض پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. رمضان میں اگر تم تسبیح پڑھ رہے ہو تو ایک ایک تسبیح کا، ایک ایک درود کا تم کو، ایک بار اگر تم نے اللہ کہا، ایک بار تم نے سبحان اللہ کہا، عام دنوں میں اس کی 10 نیکیاں ہوتی ہے. لیکن رمضان پر قربان جائیے، اس ماہ مبارک کی عظمتوں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سے لے کر 700 درجے تک نیکیاں اس کی بڑھا دی جاتی ہے. یعنی ایک بار سبحان اللہ کہا تو 700 سبحان اللہ بلکہ اس سے زیادہ کا ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ ماہ مبارک کیا ہے؟ اپنے تزکیے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اپنی روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے خیالات کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اعمال کو پاک کر لیا. جی وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا رہا. کامیابی کیا ہے؟ اپنی روح کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے نفس کو تابع کرنا، اپنا تزکیہ نفس کرنا، اپنا تصفیہ قلب کرنا. کیا ہے کامیابی؟ اللہ کا ذکر کرنا. کامیابی کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو یہ مقدس اعلیٰ و عرفہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو آواز دی کہ آؤ میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ، میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ. تمام صحابہ جو ہے حضور کے ممبر کے قریب ہو گئے. حضور ممبر کے پہلے درجے پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے، کہا آمین. دوسرے درجے پر، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے، کہا آمین. تیسرے درجے پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے، کہا آمین. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر سے واپس آئے، صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسی چیز آپ سے دیکھی جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی، ایسی چیز سنی ہے جو آج تک نہیں سنی تھی. کہا کہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے سیڑھیوں پر جب اپنا قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تیسری پر کہا. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میاں دیکھو مسئلہ یہ ہے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے. میں نے آمین کہا. پھر میں دوسرے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے، آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑے. میں نے آمین کہا. پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی، پھر جبرائیل نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، والد یا والدہ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کر خود کی بخشش نہ کروا لے. میں نے آمین کہا. تو مسلمانوں دیکھو، یہ رحمت للعالمین کی ذات ہے، یہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے. لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آمین کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اگر تم اس کے اندر اپنی بخشش نہ کرا سکو تو ہلاکت تمہارا مقدر ہو جائے گی. اگر میرا ذکر تمہارے سامنے ہو اور تم نے درود نہ پڑھا، بخالت کی، تو ہلاکت تمہارا مقدر ہو جائے گی. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے، اگر تم نے ان کی خدمت نہیں کی تو ہلاکت تمہارا مقدر ہو جائے گی. مسلمانوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان مقدس ہے. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کو اتنا محبوب کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ روزے سے محبت کرتا ہے، روزہ دار سے محبت کرتا ہے؟ روزہ دار سے محبت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ اور روزہ رکھنے کے پیچھے یہ راز کیا ہے؟ روزے کا راز، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، دیگر آپ اعمال کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں،
ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بہترین عمل بتائیے. کون سا عمل بولو؟ بہترین عمل مجھ کو بتائیے. حضور نے ارشاد فرمایا علیک الصوم، روزہ رکھ، روزہ رکھ. کہا یا رسول اللہ اس سے اور بہترین عمل مجھے بتائیے تاکہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیک الصوم، روزہ رکھو، روزہ لازم کر لو، کیونکہ روزے سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. روزے سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. تو روزے کا مقام، روزے کا مرتبہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ روزہ رہتا ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا، اللہ کے ہر قول کو مانتے ہوئے، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہوئے اور میری رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھا، احتساباً، ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے روزے رکھا رمضان میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ روزے کی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر آپ نے مکمل جو ہے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے، مقصد یہی چھونا کہ اللہ کے لیے روزہ رہ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں، اللہ کے لیے روزہ رہ رہا ہوں میں. ایسے نہیں کہ بس رمضان آیا روزے رہ گئے، کوئی آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں. ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، جی بخشش کی امید کے ساتھ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں میں جاگتا ہے، جو رمضان کی راتوں میں ذکر و اذکار کرتا ہے، جو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے، جو رمضان کی راتوں میں قیام اللیل نماز پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو روزہ بھی رکھے اور رات میں تراویح بھی پڑھے تو کیا ہوتا؟ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دینے والا ہوں، اس کی جزا میں خود دینے والا ہوں. اب آئیے حاصل کلام کی طرف. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ نفس کو پیدا کیا. نفس کو، نفس کی 3 قسم ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یعنی اس کے 3 درجے ہیں. وہ بگڑا تو امارہ ہو گیا، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بس گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. نفس لوامہ، گناہ بھی ہوتے ہیں، توبہ بھی ہوتی ہے، ملامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، توبہ کی طرف بندہ آتا. گناہ بھی ہوتا، توبہ بھی ہوتی. مطمئنہ، اطمینان قلب، اللہ کے ہر حکم پر وہ عمل کرتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا اور اس سے ارشاد فرمایا من انت، بتا تو کون ہے. کیا سوال ہوا؟ تو کون ہے؟ Who are you؟ تو کون ہے؟ تو اس نے اکڑ کر کہا انا انتا انتا، میں ہوں، تو ہے. اللہ کو سب پسند ہے، میں پسند نہیں ہے. ایک میں بولا تھا،
60 کروڑ سال تک اس نے سجدے کیے تھے، اللہ نے تمام سجدوں کو فضول کر دیا، اس کو مردود بنا کر قیامت تک کے لیے پھینک دیا۔ اللہ کو سب پسند ہے، انا پسند نہیں ہے، تکبر غرور پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈلوا دیا، اور جہنم میں 1000 سال تک جلنے کے بعد اس کو نکالے، پھر اس سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے پھر اکڑ کر کہا انا انا انت انت، میں ہوں تو ہے۔ پھر اس کو جو ہے جہنم کی سزا دی گئی، جلتا رہا عجیب عجیب عذابوں میں، ٹھنڈا عذاب ہوا اس کے اوپر، گرم عذاب ہوا، ہر قسم کا عذاب اس کے اوپر ہوا۔ پھر اس کو نکالے، پھر اس سے ارشاد فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا انا انت انت، میں ہوں تو ہے، میں اس کی جاری نہیں۔ اللہ تعالی حکیم و علیم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانا پینا روک دو۔ کچھ مہینوں تک اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، کچھ مہینوں تک اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من انت، بتا تو کون ہے؟ وہ عاجزی میں سر جھکائے کہنے لگا انت ربی، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پروردگار ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ تو یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے ہمارے سینوں میں جو تکبر آ گیا، بھوک کے ذریعے وہ تکبر ختم کرنا ہے، وہ غرور کو ختم کرنا ہے۔ تمہارے ہمارے سینوں میں جو دنیا آ کر بس گئی، اس دنیا کو نکالنا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک آدمی اٹھ کر سوال کرنے لگا نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، جواب ارشاد فرمایا اگر نمرود، فرعون، شداد بھوکے ہوتے تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ پیٹ بھرا ہوا اگر رہا نا تو گناہ کی طرف انسان کا نفس لے کر جاتا، پیٹ بھرا ہوا رہا تو انسان شہوات کی طرف جاتا، پیٹ بھرا ہوا رہا تو انسان کیا کرتا؟ دنیا طلبی کی طرف جاتا۔ اگر پیٹ خالی ہے تو یاد رکھو جس کا پیٹ خالی ہوتا نا وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ شیطان کے راستے پر نہیں جاتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے بولو۔ ایک اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے بولنا پڑتا ذرا۔ 3 درجے روزے کے ہوتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھانے پینے شہوات سے بچے رہنا یہ عوام کا روزہ ہے۔ لوگ یہی سمجھ رہے نا آج کل کھانا پینا نہیں کھانا ہے، خواہش کی طرف نہیں جانا ہے، یہی روزہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ عوام کا روزہ ہے۔ پھر غزالی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے پیروں کو برائی سے روکنا یہ خاص کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں اپنے دل میں دنیا کا خیال نہ آنے دینا، کیونکہ دل تمام جسم کا قبلہ ہے، بادشاہ ہے۔ دل بگڑا تو جسم بگڑا، دل سدھرا تو جسم سدھرا۔ اپنے دل میں دنیا کو نہ آنے دینا، ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے روک رہی ہے اس کا دل سے نکال دینا، یہ خاصان خاص اخص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے، عوام یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی کھانا پینا چھوڑ دیے تو یہ روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کئی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رہتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا، بس ان کو یہی ملتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہ گئے، یعنی ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کئی راتوں کو جاگنے والے، نماز پڑھنے والے ایسے ہیں ان کو جاگنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم روزے کے اندر گناہ کر رہے ہو، اگر تم روزے کے اندر غیبت و چغلی کر رہے ہو، اگر تم روزے کے اندر اللہ کی نافرمانی، جھوٹ، چغلیاں کر رہے ہو، حضور ارشاد فرماتے ہیں تو ایسا روزہ رہنا نہیں رہنا برابر ہے۔ ایسا روزہ رہنا نہیں رہنا برابر ہے۔ روزہ کیا ہے؟ جب انسان نیت کرتا ہے کہ میں آج کے اس دن کا روزہ رہ رہا ہوں، جب وہ روزے کی نیت کر لے، جب روزے کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے جسم کا بال بال روزہ دار ہوتا ہے، اس کے جسم کا بال بال روزہ دار ہوتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا اور باقی پوری چیزیں کر لینا یہ روزے کا کمال نہیں۔ زبان سے جھوٹ بولو گے تو روزے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ زبان سے اگر غیبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ زبان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کانوں سے بری بات سنو گے تو کان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، آنکھوں سے بری چیز دیکھو گے تو آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھوں سے غلط کام کرو گے تو ہاتھوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ پیر ایسی جگہ پر، بے دینی کی جگہ پر تم کو لے جائے تو پیروں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، مکمل شریعت محمدی پر اپنی زندگی گزارنا اور اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے کہا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے، بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں، بس 2 منٹ میں تقریر کو سمیٹوں گا۔ جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ روزہ دار کو چاہیے، امام غزالی فرماتے ہیں روزہ دار کو چاہیے کہ آنکھوں کی حفاظت کرے روزے کے اندر۔ کیوں؟ یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا سبب آنکھ ہے۔ آنکھ دیکھے گی، انسان کی خواہش ہوگی کہ یہ گناہ کرو، اسی لیے نظروں کی، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نگاہ، نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہ کو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ گناہوں کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، اسی لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ زبان جب صبح ہوتی ہے تو ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، پورا جسم زبان کو کہتا ہے کہ تو آج ٹھیک رہے، صحیح سلامت رہے، کیونکہ اگر تو غلط بولے گی، غلط تو بولے گی، تیری وجہ سے جہنم میں پورے جسم کو جلنا پڑے گا۔ تو یہ زبان کی حفاظت کرنی ہوگی روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں جو روزے سے ہے اور ان کو اتنی بھوک و پیاس لگ رہی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتی، موت کے قریب ہو گئی ہے۔ سرکار نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر آ کر کہا یا رسول اللہ وہ 2 عورتیں ہیں جو پیاس کی حالت میں جو ہے موت کے قریب ہو گئی ہے۔ حضور نے ان کو بلایا، وہ 2 عورتوں کو سرکار نے بلایا، کہا کہ یہ کٹورے لو، اس میں خے کرو، الٹیاں کرو اس کے اندر۔ جب وہ عورتوں نے الٹیاں کی تو ان کے منہ سے خون نکلا، ان کے منہ سے پیپ نکلا، ان کے منہ سے جو ہے گوشت کے لوتڑے نیچے گرنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں تھا، ہمارا پیٹ تو خالی تھا، یہ ہمارے منہ سے یہ لوتڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ کے حلال کو چھوڑ دیا، روزہ رہے تھے یہ لوگ، لیکن کیا ہوا؟ مسلمانوں کی غیبت کی۔ مسلمان کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔
حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے غیبت کی کہ اپنے مردہ بھائی کے انہوں نے ٹکڑے کھائے، گوشت کھایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، اور روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ کانوں کی حفاظت کرے۔ کیسے کرتے کانوں کی حفاظت؟ جو بولنا حرام ہے، بولو، جو بولنا حرام ہے وہ سننا بھی حرام ہے۔ جو بولنا حرام وہ سننا حرام، گالی دینا حرام تو گالی سننا بھی حرام ہے۔ تو اپنے کانوں کی حفاظت، جو چیز بولنا یعنی ایسی باتیں، بے حیائی کی باتیں جو تمہارا دھیان اللہ سے دور کرے، تمہارا دھیان عبادت سے ہٹا دے، ایسی بات حرام ہے۔ تو ایسی باتوں کا سننا بھی حرام ہے۔ اب آئیے آگے کی طرف جا رہا ہوں، بات حاصل کلام کی طرف۔ ہاتھ پیر اپنے جسم کے اعضاء کو محفوظ رکھیے روزے کی حالت میں۔ دن بھر جو ہے آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیے۔ آپ کے گھر میں کھانا بھی حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، سب حلال ہے، پھر بھی آپ نہیں کھائے اللہ کے لیے۔ لیکن افطار کر رہی تو ناپاک غذا، افطار کر رہی تو سود کی افطاری سے، افطار کرنے جا رہے سود خور کے پاس، تو بتائیے آپ دن بھر جو آپ محنت کرتے رہے وہ پوری محنت حرام کا ایک نوالا تباہ کر دیتا۔ اپنے اعضاء کی حفاظت کیجیے، اور جب تم روزہ رہو تو اس امید میں رہو، افطار جب تم کرو تو اس امید میں کرو یا اللہ میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی چیز میں لگے رہو، ہر عبادت کے بعد یہی سوچتے رہو کہ یا اللہ میری عبادت تو نے قبول کی یا نہیں کی۔ رمضان میں استغفار کرتے رہو، رمضان میں استغفار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے، جابرین کے جبر سے محفوظ رکھے، منافقین کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔